سوتی ہے، یہ نبی ہے، ارے یہ تو نبی ہے، ادنا نبی کے غلاموں کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں جو خلافت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کرتا رہا ہے، یہ تقریر سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اصل خلیفہ خلافت دینے کا حقدار وہی ہوتا ہے، خلافت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں سو جائیں اور دل جاگتا رہے، جس کی آنکھیں سو جائیں اور دل جاگتا رہے۔ جب اس منزل کو یہ پہنچ جائے گا تو تب جا کر وہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہ مسئلہ بزرگوں نے رکھا، آنکھ سوتی رہے دل جاگتا رہے۔ کیوں؟ آنکھوں کی نیند دماغ کو سکون دیتی ہے اور دل کا جاگنا اپنی روحانیت کو سکون بخشتا ہے۔ دل جس کا جاگتا ہے اس کو زندہ دل کہتے ہیں، دل جس کا سوتا ہے اس کو مردہ دل کہتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر رہتے ہیں، قبر پہ جانے والے کو دیکھتے ہیں، قبر پہ جانے والے کو پہچانتے ہیں۔ وہ میت ہو کر ڈھیروں مٹی کے نیچے ہو کر قبر پہ آنے والے کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور یہاں کروٹ بدل کر سو رہا ہے، پیچھے آنے والے کو جانتا نہیں ہے، ایسی نیند کو نیند نہیں کہتے، موت کہتے ہیں۔ اب یہاں سرکار سو رہے، سرکار سو رہے، دائیں کروٹ ہے، گال کے نیچے دائیں ہاتھ ہتھیلی ہے اور رخ کعبے کی طرف آرام فرما ہے۔ جبرائیل سیدھے اندر آ گئے اور پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب معلوم جبرائیل کو بھی سرکار سوتے نہیں، اللہ کو بھی معلوم سوتے نہیں، جاتے ہیں۔ تو جبرائیل جب اندر آئے کہ مصطفیٰ نے دیکھا نہ ہوگا، مصطفیٰ نے دیکھا نہ ہوگا، اندر آئے کہ مصطفیٰ جانتے نہ تھے، دیکھا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، مگر پیارے رسول اٹھے، پوچھے نہیں کیوں آئے، کہ کیوں آج جبرائیل کا امتحان ہے۔ کیا ہے؟ جبرائیل کا امتحان ہے۔ آج دیکھنا ہے کہ جبرائیل کیا کرتا ہے۔ جبرائیل وہ بھی بڑا ہوشیار ہے کہ کیا امتحان تو میں دوں گا مگر ہر سوال کا جواب خدا سے ہوگا۔ امتحان تو میں دوں گا، ہر سوال کا جواب میں خدا سے لوں گا۔ کیوں؟ میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ ہمارا بھی رسول، لیکن سب سے پہلے افضل و اعلیٰ، سب سے انوکھا، یہ سب سے اللہ کا رسول ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر چین سے کھڑے رہیں گے مگر اس کی قدرت کو چین نہیں آئے گا۔ امتحان میں دوں گا مگر جواب اس سے لے کر کھڑا ہو گیا، بعد کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں کھڑا؟ اے اللہ تیرا یہ حکم ہے، نبی سو رہا ہے مت جگاؤ، آرام کرتا ہے مت جگاؤ، اور آج کہہ رہا ہے کہ کیوں کھڑا؟ جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ تیرے حبیب آرام کرتے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جگانا، جگاؤ۔ جبرائیل بولا نا، جبرائیل ایسے کیسے سارے فرشتوں کا فرشت سردار ہو گیا، اتنی ہوشیاری تو ہوگی۔ جبرائیل کہنے لگے اللہ تیرے حبیب کو جگاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کہیں تیرا حبیب ناراض ہو جائے گا تو میرے جبرائیل کی سرداری اور سلطنت پوری نیست و نابود ہو جائے گی، میں کافروں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں جگانا میں نہیں جگاؤں، کھڑے اب کون جگائے؟ کون جگائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا تو ایک کام کرو، جگانا بھی نہیں، پکارنا بھی نہیں، آداب سیکھیے، آداب سیکھیے۔
پکارنا بھی نہیں اور جگانا بھی نہیں، مگر کیا کیجئے؟ اے جبرائیل تیری آنکھوں کو میں نے کافور سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ کافور سے بنایا۔ تیری کافور والی آنکھیں میرے مصطفیٰ کے قلبوں سے مل دے۔ اسے مل قلبوں سے مل دے۔ اللہ یہ کہہ سکتا تیری کافر والی آنکھیں آنکھوں سے مل دے، چاندی سے مل دے، دانوں سے مل دے، ہو سکتا نا جبرائیل ہے تلوے کیوں؟ آج تک وہ جبرائیل سمجھانے کے تلووں کی حقیقت کیا ہے؟ آج لوگ سر مبارک کو پہچاننے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ مصطفیٰ کے تلووں کی حقیقت جبرائیل خود سمجھانے کے خدا کی فرمایا تلووں پہ رکھ دے۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے۔ جب وہ کافر والی آنکھیں سرکار کے تلووں پہ مل رہے ہیں تو تلووں پہ کافروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جس وقت ٹھنڈک محسوس ہوئے سرکار جائے، جبرائیل مل ہی رہا ہے۔ جبرائیل کیا ہو گیا؟ پہلے کبھی ایسا تو نہیں کیا، مگر آج کی رات کیا ہو گیا؟ کیوں آیا؟ جبرائیل کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس کا قوم مشتاق ہے؟ اس کا قوم دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کی قوم زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو قوم دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ دیکھنا چاہتا تو اسے کیا مگر بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ مشتاق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ کون منع کیا؟ مل لے۔ منع کس کو ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، آپ کو الٹا سمجھاؤں گا معاذ کا۔ اللہ سے ملنے معراج گئے تو معنی کیا ہوا؟ اللہ نبی سے جدا۔ ملنے گئے نا، جب ملنے گئے تو یہاں نہیں نا، بس ملنے کی ہے نا، معراج میں ملنے گئے تو معنی کیا ہوا؟ یہاں نہیں، جہاں خدا ہے وہاں گئے ملنے کے لیے۔ یہ معنی غلط ہے۔ کیا ہے یہ معنی غلط ہے۔ ماں کا معنی ہے ساتھ، ماں کا معنی ہے ساتھ، ساتھ کا یہ معنی ہے ارے خدا نے نبی کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، نہ نبی خدا کی بارگاہ سے الگ ہے، نہ خدا نبی کی بارگاہ سے الگ ہے۔ یہ ماں ساتھ ہے، جہاں نبی ہے وہاں خدا ہے۔ تو پھر ملنے کس کو گئے؟ ملنے کس کو گئے؟ جبرائیل کس کو ملانے لے جا رہا ہے؟ اے جبرائیل ذرا بتا تو کس کو ملانے لے جا رہا ہے؟ مجھے معلوم ہے صرف خدا نے دعوت دی ہے، خدا نے کہا نبی کو بلا، میں بلا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں، مگر کہاں؟ یاد رکھیے ملنے کے لیے وہاں نہیں، جہاں نبی وہاں خدا، جہاں نبی وہاں خدا۔ ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خدا نبی سے جدا نہیں، نبی خدا سے جدا نہیں۔ پر ملنا اس کو کون کس سے ملے یہ الگ مقصد ہے، لیکن جب جبرائیل بلایا ہے یہ اس لیے بلایا کہ رحمت للعالمین بنا کر جو اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، سارے عالموں پہ جو رحمت ہے، تو آج کی رات سارے عالم کو نبی کو بتائے، سارے عالم سے نبی گزرے، سارے عالم سے ہوتے ہوئے گزرے، اور ہر وہ عالم سے ہوتے گزرے جن جن عالم پر سرکار کی رحمت ہے۔ آج کی رات
بس سمجھ میں رحمت والے ہر عالم کے گزارنے کے لیے آخری رات جب آنکھوں کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ جائے تو اٹھے اور پانی بھی وہی سے لائے جو پانی کوثر و تسلیم کا تھا، لباس بھی وہی سے لائے، تاج بھی وہی سے لائے، براق گھوڑا بھی وہی سے لائے تھے، مگر کیوں سرکار جو لباس میں ہے نہیں جا سکتے؟ تو یہاں پانی نہیں ہے، کافر بھی لائے، عطر و عمر بھی لائے، خود سے ہر چیز دے کر بھیجا، ہر چیز دے کر بھیجا، ہر چیز دے کر بھیجا۔ بھیجنے والا اللہ جبرائیل لائے، وہ بھی اکیلے نہیں آئے تھے، گھر کے اندر جبرائیل ہیں، باہر 70,000 ملائکہ ہیں ان کی مشقیں لے، فوج ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات دیکھیں میرے شان مصطفیٰ، مصطفیٰ کی شان کو دیکھیں، کس شان سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، کس کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں۔ جب خدا کی بارگاہ میں قدر فرمائے، اس کی بارگاہ میں جانے والا کس شان سے جائے، وہ شان کو بتا رہا ہے۔ شان جس کی جتنی بڑی ہو تو اس دربار میں جانے والے کی بھی شان اتنی ہی ہو۔ تو جب سرکار اٹھے وضو بنائے، وہ لباس تیار کیا، تاج پہنا، کمر بند کر، اور اس کے بعد باہر آئے، کعبے میں آئے، طواف کیا، دوگانہ نماز پڑھی، 2 رکعت، کتنے رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب مجھے بتائیں، نماز لوگ کہتے ہیں معراج میں ملی ہے، کہاں ملی؟ معراج میں ملی ہے۔ معراج میں اکثر لوگ کہتے ہیں، آج کل کے اختلافات کرنے والے، بھائی نماز اتنی اہم ہے کہ دیکھو جس کو لینے کے لیے سرکار معراج پہ گئے ہیں، بلندیوں سے ملی ہے نماز۔ مجھے بتائیں نادان، جو یہاں آ کر سرکار 2 رکعت پڑھے ہیں، وہ اس کا نام کیا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں تھی؟ وہ نماز نہیں تھی۔ ارے بلندیوں پہ نماز کیسے ملے گی؟ کیونکہ نماز کا سجدہ، نماز کا رکوع، نماز کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت احمد سے سجایا ہے۔ کس سورت سے؟ سورت احمد سے سجایا ہے۔ جب سورت احمد سجی تو اس سورت احمد کی نقل کا نام نماز ہے۔ اب نماز معراج میں کیسے ملے گی؟ کیونکہ احمد وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ وہاں جو ہے وہ احد ہے، وہاں جو ہے وہ احد ہے، احد نکل گیا اور احمد بسا۔ احمد کی نقل ہی نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جب ہم قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، الف کی طرح ہوتا ہے، جب رکوع کرتے ہیں ہا کی طرح ہو جاتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں میم کی طرح بن جاتے ہیں، جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو دال کی طرح بن جاتے ہیں۔ الف ہا میم دال، سورت احمد اس کا نام نماز۔ اور لوگ کہتے ہیں معراج میں لینے گئے، لیکن نہیں، آدم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، اس وقت سے بھی نماز آئی، 2 رکعت نماز فجر، یہ آدم کی نماز، بابا آدم کی نماز 2 رکعت۔ مگر معراج سے نماز آئی تو آدم علیہ السلام سے پوچھے گئے، آدم بابا آدم آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ معراج سے نماز پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، صبح اور شام کی، وہ کہاں سے آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کہاں سے آئی؟ داؤد و سلیمان کی نماز کہاں سے آئی؟ ہے نا؟ تو نبوت کی اعلان سے پہلے سرکار نماز پڑھتے تھے، کہاں سے آئی؟ جبکہ نماز کا حکم نہیں جایا، نماز کی آیتیں آئی اس میں۔ قارئ ہرا میں سب سے پہلے قرآن کا نزول ہوا تو نماز، اور اس حکم کو لے کر ام المؤمنین بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے نا، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھا، تب تک تو نماز کی آیتیں آئی اس میں، وہ نماز کہاں سے آئی؟ مولا علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے آپ نماز میں شامل ہو گئے، بچے تھے 10 سال کے، وہ نماز کہاں سے آئی؟ اصل میں تو نماز لینے کے لیے نہیں، یہ ایک حکمت ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گا ضرور کہ وقت مقرر ہوا، وقت نماز کا مقرر ہوا بس۔ اب یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گزارا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد باہر آئے تو براق ہوئی حسین و خوبصورت انتظار مصطفیٰ میں، سرکار کی انتظار میں کھڑا ہے۔ اب نکلو تب نکلو، بالکل تیار۔ اب سرکار جب قریب آئے تو وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے ساتھ 70,000 نور کی مشعلیں لے کر فرشتے کھڑے ہیں۔ ایک طرف دائیں طرف جبرائیل ہے، بائیں طرف میکائیل ہیں، اور براق کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھیے۔ اب یہاں تک یہ مسئلہ، جب سرکار براق میں بیٹھے تو سوال ہوئے، اب میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ جب براق چلا تو کہاں چلا؟ ذرا بتائیے کہاں چلا؟ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، سرکاری